قرآن مجید میں بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں اس کا، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ وہی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہواؤں کو بارش کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں بھاری ہو جاتی ہیں، بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں برسا کر طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین ہوتی ہے، بالکل خشک میدان ہوتے ہیں، اور جب بارش کے بعد وہاں پہ ہریالی نکل آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پر فصلیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے ظاہر سی بات ہے پھل سبزیوں کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھل اور سبزیاں نکل آتی ہیں، اور جو ایسے ہی میدان بنجر میدان ہوتے ہیں وہاں پر بھی سبزہ نکل آتا ہے، پوری ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ ابا جان، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان: جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اس کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے۔ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مدبر ہے، منتظم ہے اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھنا، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا اسلام کی اولین ترین تعلیم ہے۔ سب سے پہلے جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، یا جب ہم چھوٹے سے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں یا ہم خود کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہی پڑھتے ہیں نا، اور یہی سب سے پہلی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو، اس اللہ پر ایمان رکھنے کو ہم توحید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب طارق کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ طارق نے بھی ابا جان سے یہ سوال کر لیا۔ چلیں ابا جان، ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اس کو کس کو؟ اللہ پاک کو ایک ماننا، کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ پاک عبادت میں واحد ہے، یکتا ہے، کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ان تمام باتوں پہ یقین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابا طارق، توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کی فکر، عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں بجز عاجزی اور انکساری، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک معلومات فراہم کر رہے ہیں آپ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنتا ہے؟ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔